السلام علیکم ناظرین، فوکس لائف ریہیب کے ایڈکشن اویئرنیس پروگرام کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ محمدہ مطاہر، کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ سرٹیفائڈ ایڈکشن پروفیشنل۔ ناظرین، جیسا کہ ہمارے گزشتہ پروگرامز میں ہم آپ کو مختلف ایشوز، سائیکیٹرک ڈس آرڈرز اور ایڈکشن کے حوالے سے اویئرنیس دیتے رہے ہیں، جس کا ہمیں بہت پازیٹیو فیڈ بیک ملا، اس کے لیے ہم آپ کے نہایت شکر گزار بھی ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم حاضر ہوئے آپ کے سامنے ایک نئے پروگرام اور نئے ٹاپک انڈرسٹینڈنگ ٹراماز کو لے کر، جس پر بات کرنے کے لیے ہم نے فوکس لائف ریہیب کے ماہرین کے پینل میں سے جن گیسٹ کو دعوت دی ہے ان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صوبیہ اکرام، نیشنل ٹرینر فار ایڈکشن ٹریٹمنٹ ایٹ یونائٹڈ نیشنز آفس فار ڈرگز اینڈ کرائم، ممبر امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن اینڈ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایٹ فوکس لائف ریہیبلیٹیشن سینٹر۔ ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹر۔ تھینک یو سو مچ محمدہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، جیسے ہمارا آج کا ٹاپک ہے انڈرسٹینڈنگ ٹراما، تو آپ کائنڈلی ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ٹراما بیسیکلی ہے کیا؟ اچھا، اس کو بڑا مس پرسیو کیا جاتا ہے، مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے ٹراما جو ہے وہ جنگ کے میدان میں ہی ہے، یا کسی نے گولی کھا لی تو یہی ٹراما ہے۔ ٹراما یہ بھی ہے کیونکہ ٹراما کی ڈیفینیشن نا سبجیکٹیو ہے، بہت سبجیکٹیو ہے، اور ہر انسان کی زندگی جو ہے وہ ڈفرینٹ اس کا جو تھریش ہولڈ لیول ہے، جو اس کا پیمانہ ہے برداشت کا، اس سے جب کوئی چیز بڑھ جاتی ہے تو وہ ٹراما بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک انسان ہے جس کی لائف میں بہت سارے وہ بڑا اسٹرانگ ہے اور وہ بڑا پرابلمس کو بڑا اچھے طریقے سے فیس کرتا ہے، اس کی لائف میں ڈیتھس بھی ہو جاتی ہیں، ٹرومیٹک ڈیتھس بھی ہوتی ہیں، حادثاتی اموات جس کو ہم بولتے ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اسٹرانگ ہے، وہ سہ جاتا ہے۔ اور ایک انسان ہے جس کے جو جا رہا ہے اور اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے تو اس کے لیے وہ بھی ٹراما ہے۔ سو ٹراما از آلویز سبجیکٹیو، ویری سبجیکٹیو، اور اس کی ڈیفینیشن بھی ڈفرینٹ ہے۔ اور اینی ویز، لیکن اکثر لوگ اس کو اوور کم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کر لیا ہے اینڈ ایوری تھنگ از گڈ۔ اسپیشلی ہمارے جو کلچر ہے، ایشینس جو ہیں، ان کو لگتا ہے کہ وہ بچپن سے وہ سکھا دیا جاتا ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا، یا فیمیلس تو برداشت کی جو ہے نا وہ بس ایک بنا دیا ہوتا ہے میتھ۔ سو ایسا نہیں ہے۔ میں نے ایک بک پڑھی تھی، باڈی کیپس دا اسکور، اور دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ بک بائی دا وے، سو آپ کو بھی میں ریکمینڈ کروں گی۔ تو اچھا، اس میں یہ تھا کہ ایون دو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی کے جو برے واقعات تھے، برے جو حادثات تھے، یا کچھ الفاظ برے جو ہم نے سن لیے تھے، ہم اس سے اوور کم ہو چکے ہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اکثر آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ جو میرے ماضی میں بہت برا تھا لیکن ہاؤ اسٹرانگ آئی ایم، سی میں یہاں کھڑا ہوں اور میں بڑا مضبوط ہوں۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ باڈی کیپس دا اسکور۔ آپ کی باڈی جو ہے نا وہ اسکور رکھتی ہے، وہ میموریز رکھتی ہے۔ وہ بڑی انٹرسٹنگ سی مجھے ایک چیز ملی میموریز کے اوپر نا، تو آئی واز ریڈنگ قرآن، تو اس کے اندر بہت سی جگہوں پہ آتا ہے کہ قیامت والے دن جو ہے نا آپ کے لمز بات کریں گے، ماؤتھ جو ہے وہ سیل ہو جائے گا، اینڈ یور لمز ول ٹاک، اور وہ بتائیں گے کہ ہم نے کیا کام کیا۔ سو وہاں سے ایک تھاٹ آتی ہے کہ ہاؤ، اس میں پھر جب سائنس کی بات کرتے ہیں دونوں چیزوں کو کنیکٹ کریں، سو دیر سینسری میموریز بھی موجود ہیں۔ ایون آور باڈی کیپس دیٹ میموری۔ ہماری جو سینسری نیورونس ہیں باڈی کے اندر، ہمارے لمس کے اندر، وہ سب میموری کو اسٹور کرتے ہیں۔ سو دیر از دس برین جو میموری کو اسٹور تو کر رہا ہے، بٹ اندر پارٹ از یور باڈی۔ تو ایون دو آپ کے برین کو پتہ نہیں چل رہا، آپ کے برین کو لگ رہا ہے کہ جی میرے تو ماضی میں کچھ بھی ٹھیک ہے، ماضی تھا، دیٹ واز ڈن، لیکن آپ کی باڈی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے۔ سو موونگ آن ٹو دا سمٹمس، اگر ہم سمٹمس کے اوپر آتے ہیں، ایک ہوپ یہ اوور ویو ٹھیک تھا، آپ کو سمجھ آ گئی ٹراما کے بارے میں؟ بالکل، آپ نے صحیح بتایا کہ کس طرح سے ہر بندے کے لیے اس کا ٹراما، اس کا پین تھریش ہولڈ کتنا ڈفرینٹ ہوتا ہے، پرسن ٹو پرسن۔ بے شک۔ تو بالکل آپ سمٹمس بتا رہی ہیں۔ سو آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ سمٹمس۔ تو ایک مائنڈ اینڈ باڈی، میرا جو آج کا ایجنڈا تھا کہ لوگوں کو وہ چیزیں بھی بتائی جائیں جو ان کو نہیں پتہ لگتی، کیونکہ وہ ٹراما ایک ہی ہے جی، گئے میڈیکیشن پہ دوائیاں لے لیں اور اپنی اسٹریس مینیج کرنے کے لیے بڑے بڑے آپ لیکچر سنتے ہیں، بٹ انڈرسٹینڈ بھی تو کریں نا کہاں کہاں اس کا امپیکٹ ہے۔ سو اس کا پہلا امپیکٹ ہے آپ کے پوسچر پہ، ٹھیک ہے؟ آپ کا پوسچر جو ہے وہ بھی ٹراما اسٹور کیے بیٹھے ہے۔ آپ کی باڈی کی موومنٹس جو ہیں وہ ٹراما اسٹور کیے بیٹھے ہیں، آپ کی آئی موومنٹس ٹراما اسٹور کیے بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہاں جا رہا ہے؟ جب وہ اسٹوریج وہیں پہ ہی ہے تو پھر آپ جتنی مرضی تھیراپی بھی کر لیں، جتنی مرضی آپ دوائیاں کھا لیں، سائیکیٹرک میڈیکیشنس جتنی مرضی کر لیں، فرق نہیں پڑنے والا انٹل انلیس آپ ایک ہولسٹک اپروچ لے کے چلیں، ٹھیک ہے؟ سو
बॉडीली सिम्टम्स के ऊपर हम आएंगे, हम माइंड को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देंगे. बॉडीली सिम्टम्स में आपकी ब्रीदिंग. अच्छा, बहुत सारे लोग हैं बड़े लाउड होते हैं, बड़ा वो ना अक्सर उनकी आवाज़ लाउड होती है, वो बड़ा लाउड उनकी नेचुरल टोन ही बड़ी उनकी लाउड. क्या है, हमें पता लगता है जी टोन ही बड़ी लाउड है. एंड दे आर गोइंग, कहीं जाते हैं तो पता लगता है 4-5 लोगों में यार को बंदा आया है, ठीक है. एक साउंड उनका होता है. तो वो कैसे होता है? वो बचपन से तो ऐसे नहीं है. सो वेयर इज़ द प्रॉब्लम? कभी हमने उस पर रिफ्लेक्ट नहीं किया. सो समटाइम्स वो जो लाउड वॉइस है वो ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि उनकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ थी वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ सीख ली कि भाई ऊंची आवाज़ में बचाव है. सो दैट इज़ हाइपर विजिलेंस. या फिर ऊंची आवाज़ ही कन्विंसिंग टोन है. एग्जैक्टली. सो वो हर टाइम एक स्टेट ऑफ बीइंग एक्टिव रहते हैं, ठीक है. और वो अपने आप को हर टाइम पे बचा रहे होते हैं, उनको खुद भी नहीं पता होता. सो दे आर लाउड, ठीक है. देन शैलो ब्रीदिंग, कुछ लोग बड़ा वो सांस जो है उस तरह से ले रहे होते हैं, वो हर टाइम एक एंक्शियस स्टेट में रहते हैं. दैट इज़ अनदर पार्ट ऑफ अनदर वो एक सिम्टम्स है. उसके बाद बॉडी की स्टिफनेस. कुछ लोग होते हैं जिनके लिए एक्सरसाइज करना बड़ा मुश्किल होता है, उनको आप योगा के लिए बिठा नहीं सकते, उनकी बॉडी बहुत स्टिफ होती है, ठीक है. सो ये कहाँ से स्टिफनेस आ रही है? ज़ाहिर है इंसान तो सब इक्वल हैं, लेकिन अगर आप या मैं 2 लोग खड़े हैं और हमने कभी एक्सरसाइज नहीं की, बट एक एक्सरसाइज अगर आपको बताई जाए तो आप तो बड़ा स्मूथली पार्शली कर लें, चाहे ट्रेनिंग नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, बट फिर भी समहाउ मैनेज करेंगी. और मैं जो है वो अकड़ी हुई और मैं कर ही नहीं पा रही. सो वेयर इज़ द पॉइंट? इट मीन्स कि मेरे बॉडी रिस्पॉन्सेज बता रहे हैं कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन, या कुछ माजी में हो चुका हुआ है. सेम गोज़ फॉर योर पोस्चर. लाइक जो लोग बैठते हैं उनके शोल्डर्स बहुत ड्रूप होते हैं, दे आर ड्रूप एंड दे आर लाइक यूँ करके बैठे होते हैं. व्हाट्स दैट? वो ये क्या चीज़ बता रहे हैं? इट मीन्स कि दे हैव बीन थ्रू अ ट्रॉमा, और माइंड में शायद वो भूल चुके हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने ओवरकम कर लिया है, बट उनकी बॉडी ने वो जो मेमोरी स्टोर की हुई है वो ना चाहते हुए भी उनका पोस्चर ख़राब किए हुए है, ठीक है. सो इसके अलावा अगर हम देखें तो डिफरेंट जो आपके एक्नी है, फॉर एग्जांपल अगर हम फीमेल्स की बात करें तो कुछ लोग हैं, देखें एक्नी सभी को हो रही है, जिनको होती है, ऑयली स्किन है, यू नो. सो वो एक डर्मोलॉजिकली उसको अगर हम देखें तो अब एक्नी का जिसका इशू आ रहा है उसको आप कैसे डील कर रहे हैं? आयु वो आप तोड़ रहे हैं दाने, जिसको हम पिंपल्स कहते हैं ना, तो पॉप करना, उनको ब्रेक कर रहे हैं, स्किन खींच रहे हैं. व्हाट डज दैट मीन्स? इट मीन्स कि वो अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे. कुछ ऐसे भी तो लोग हैं ना जिनको पिंपल्स आते हैं एंड दे टेक केयर ऑफ दैट, एंड देन उसको वो मेक श्योर करते हैं कि अच्छा भाई केयर करो, उसके हाथ नहीं लगाना. और कुछ लोग हैं बेध्यानी में लगे हुए हैं उतारने और तोड़ने, यू नो. स्किन प्रिकिंग जो है इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट. सो दीज आर ऑल ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज जो बॉडी के आपके हैं, एंड टेल्स कि समबडी इज़ गोइंग थ्रू अ पेन दैट इज़ अनसेड, दैट इज़ ऑन सबकॉन्शियस लेवल, ठीक है. सो व्हेन यू सी, वो बाज़ औक़ात कहते हैं जी साइकोलॉजिस्ट तो मैजिशियंस हैं, आप देख के हमें बता देते हैं. ऐसा नहीं है, नजूमी नहीं है हम लोग, फॉर्चून टेलर्स नहीं है. बेसिकली दीज आर द साइंस, और वो जो साइंस और सिम्टम्स हैं वो आप देख के बता देते हैं. अब जब आपको पता चलेगा तो लोगों को आप भी बताना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो फिर आप भी नजूमी बन जाएंगे. बट इट्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ईयर्स ऑफ रिसर्च और ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस इन दिस फील्ड, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ट्रॉमा इट्स नॉट समथिंग, अब बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी कि ट्रॉमा जो है वो क्या बस हादसा या इसी तरह का थ्रेशोल्ड है. बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक वाक़या ट्रॉमा नहीं बनता. बाज़ औक़ात छोटे छोटे वाक़यात आपकी ज़िंदगी में आते रहते हैं, छोटे छोटे हर्डल्स, वो एक टाइम पे एक प्रेशर कुकर बनता है. फिर वो क्या होता है कि कुछ लोग तो उसको चैनलाइज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी पे रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं. कुछ लोग जो हैं वो फिर उनका एक आउटबर्स्ट आता है जो वो लेटर ऑन फिर वो ड्रग्स में जाते हैं या किसी भी एक सेल्फ हार्म बिहेवियर की तरफ आते हैं. तो डॉक्टर साहब अभी आपने जैसे बॉडीली सिम्टम्स सारे बताए, तो इनके कोई साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं? डेफिनेटली. तो फिर उनका आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें कि क्या साइकोलॉजिकल. डेफिनेटली जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं उसके अंदर सबसे पहले तो PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. ये तो एक बहुत ही सीवियर फॉर्म है. बाज़ औक़ात यहाँ तक लोग नहीं भी पहुँचते, अगर नहीं भी हैं फिर भी अपने ट्रॉमास को एड्रेस ज़रूर करें, अपनी मेमोरीज़ को रिस्ट्रक्चर रिकन्स्ट्रक्ट करें. और इसके अलावा जो आपकी एंग्जाइटीज़ हैं,
وہ بھی بعض اوقات. اینڈ اگین اٹس ویری سبجیکٹیو, اور یہ بڑا ایک وہ کہتے ہیں نا کسٹمائزڈ قسم کا میں چیزیں بتا رہی ہوں. اب ہو سکتا ہے کہ انگزائٹی کسی اور ریزن کی وجہ سے بھی ہو, بٹ پرائمریلی ٹراما تو ہے. آپ جب ڈرگز ایڈکشن کا بھی جب آپ کسی کا انٹرویو کرتے ہیں یا کسی کا کوئی مسئلہ پوچھیں ہوا کیا تھا, کہاں سے شروع کی تھی, تو یوزلی وہ ایک ٹرومیٹک کوئی نہ کوئی سچویشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آؤٹ آف فن, یا وہ ایک پیئر پریشر میں پیئر پریشر اٹ سیلف از اے ٹرومیٹک سچویشن بائی دا وے, کیونکہ آپ سیلف آپ کا وہ نہیں ہے. اینڈ اٹس اگین وہ ایک لوپ ہے کہ بچپن میں ٹراما چل رہا ہے, آپ لوگوں کا پریشر ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور وہ نکل کہاں رہا ہے, پھر وہ آپ پریشر ایکسیپٹ کریں گے تو ڈرگس پہ جائیں گے. سو اٹس اندر لوپ. اور سائیکولوجیکل میں اسٹریس مینجمنٹ ہے, نہیں مینیج کر پاتے لوگ اسٹریس, اینگر, اگریشن. بعض اوقات آپ کے پاس لوگ آئیں گے, وہ کہیں گے جی لائف تو بہت ٹھیک ہے, بس غصہ بہت آتا ہے. ٹھیک ہے, تو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ نہیں بس کوئی واقعہ بھی نہیں ایسا ہوا. تو جب تھوڑا سا ہم ان کے پاسٹ میں جاتے ہیں نا, تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ پاسٹ میں مدر فادر جو ہیں ان کی لڑائی ہوتی رہی تھی, یا مدر ایموشنلی ان اویلیبل تھی. اب اگر ہم اپنی بات کریں, جو ہمارے والدین ہیں بڑے اچھے ہیں, ہم سے بہت پیار کرتے ہیں, لیکن جن ٹرومیٹک ایکسپیرینسز سے وہ گزرے ہیں ہم لوگوں کی پرورش کے ٹائم, اگر ہم اپنی مدر کی بات کریں تو وہ سسرال کا ایک سٹریس ان کے اوپر ہے, خاوند کو خوش رکھنے کا سٹریس, اس سٹریس میں بچہ نگلیکٹ ہو رہا ہے. بچے کے کام سب ہو رہے ہیں, اس کا کھانا بن رہا ہے, اس کا یونیفارم تیار ہو رہا ہے, اس کے کپڑے دھل رہے ہیں, اس کی شاپنگز ہو رہی ہیں, بٹ ویئر از شی ایموشنلی. ٹھیک ہے, سو ایموشنل نگلیکٹ, تو وہ اس بچے کی میموری میں اسٹور ہے, اور وہ پھر کہیں نہ کہیں لیٹر سٹیج پہ وہ ایز اے رسپانس آپ کا وہ نکل رہا ہے, باڈی سے نکل رہا ہے. اور پھر لوگ جو ہے وہ بہت اچھا بہت زیادہ ایکسٹریم کمپلیکس, بہت زیادہ ایکسٹریم اوور, جسے ہم کانفیڈنس بولتے ہیں, اٹس اندر کائنڈ آف ٹراما رسپانس بائی دا وے, کہ وہ کیا کرتے ہیں ایک ماسک اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں کہ جی میں تو بہت کانفیڈنس میرے میں تو ہے, آئی کین گو ویر ایور آئی وانٹ ٹو, اور میں یہ کر سکتا ہوں, میں وہ کر سکتا ہوں. اٹس اندر ٹراما رسپانس, کیونکہ ماضی میں انہوں نے دیکھا کہ جو جھکتے ہیں, یا ان کی اس انسان کا جو اسپیسیفک اگر ٹراما کی بات کریں تو جو جھکنے والے لوگ ہیں وہ تو لوزرز ہیں, وہ تو پین کا شکار ہیں, تو وہ اس ٹراما کی بیس پہ پھر ایک ریئیکٹیو رسپانس دے دیتے ہیں. اینڈ دیٹس لائک بینگ اوور کانفیڈنٹ, لوگوں کو انسلٹ کرنا, بینگ لاؤڈ, لوگوں کو نیچا دکھانا. اٹ مینس کہ ڈیپ ڈاؤن دے آر فیلنگ دا سیم, کیونکہ وہ بچپن میں ان کے ساتھ یہ چیز ہو چکی ہوئی تھی. سو اٹس اندر وے ٹو ایکسپلین دا ٹراما, آئی گیس, جو لوگ نہیں بات کرتے, اور یہ بڑی نارمل لائف چیزیں ہیں جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں, وی کین ناٹ اگنور. اور خالی ایک سیکشول ابیوز یا فزیکل ابیوز نہیں ہے, دو ایسپیکٹ نہیں ہے لائف میں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو ہم نے دیکھنا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ ایکسٹریم انسیڈنٹس ہی ہوں تو وہ ٹراما میں کاؤنٹ ہوں گے. ایکسٹریم نہیں, چھوٹے 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 سیریز آف انسیڈنٹس. ایون ابھی آپ نے جیسے سمٹمس کئی بتائے, تو میں آئیڈینٹیفائی اپنے مائنڈ میں کرنے لگی کہ اچھا میرا پوسچر کیا ہوتا ہے, یا میں کیسے بات کرتی ہوں ایسے. سو دیٹس اے گریٹ پوائنٹ جو آپ نے ابھی ریز کیا کہ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی بھی ہم کر سکتے ہیں. اور واٹ آئی تھنک میں صوبیہ اس کے جب ہم آئیڈینٹیفائی کسی پرابلم کو کرتے ہیں تبھی اس کا سولوشن. دیکھیں, دشمن سے جب فائٹ کرنی ہوتی ہے نا تو پہلے اس کو جاننا ضروری ہے. یہ تو وار کا بھی پہلا قانون ہے نا کہ اس کے ویکنیسز, اس کی اسٹرینتھس کے کہاں سے اٹیک پاسبل ہے, کہاں سے پاسبل نہیں ہے. تو اگر ہم جانیں گے ہی نہیں چیزوں کو تو پھر تو آگے وہ علاج آپ جتنا مرضی کراتے جائیں. اب آپ سرفیس لیول پہ جتنا مرضی علاج کرائیں وہ کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوگا انٹل انلیس آپ ڈیپلی اس کو سمجھیں کہ یہ چیز کہاں سے رہی ہے. جڑ نکالیں گے تو درخت نکلنا بند ہوگا, ادروائز اٹ ول کیپ آن وہ گرو کرتا رہے گا. آپ نے بہت اچھے سے ڈاکٹر صوبیہ بتایا کہ ٹراما ہے کیا, اس کی لائک بیسک ڈیفینیشن دی, اور پھر اس کے سائنز اینڈ سمٹمس بتائے. تو ہمیں یہ بتائیں کہ ٹراما کے بعد لوگوں کی لائف کیسے افیکٹ ہوتی ہے, کہ کیسے متاثر ہوتی ہے. لائف کیسے متاثر ہوتی ہے, میں یہ جو بک میں کوٹ کر رہی تھی اس میں پڑھ رہی تھی لوگوں کے ایکسپیرینسز, جو آرمی میں لوگ ہوتے ہیں اور وہ وار زونز میں رہ کے فائٹ کر کے واپس پھر کچھ عرصے بعد اپنا ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں.
تو اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فوجی بڑا لڑائی کرتے ہیں, چاہے وہ ریٹائرڈ ہیں, جی میرے ابا جی ریٹائرڈ فوجی ہیں, بڑے غصے والے ہیں, ان کے تو پاس نہیں کوئی جاتا, ان کی تو کوئی چیز رائٹ سے لیفٹ کوئی کر دے تو وہ اس کی تو شامت آ جاتی ہے, آن اے اسپاٹ وہ کسی کو بھی آؤٹ کر دیتے ہیں اور کچھ بھی. what does that mean? اٹس another way کہ یہ بھی ایک وے ہے اور یہ بھی ایک ایفیکٹ ہے, لائف اسی طرح بھی ڈسٹرب ہوتی ہے, آفٹر ایفیکٹس ہیں ٹراما کے. اور وہ جو غصے والا ہونا ہے وہ بیسیکلی ان کا ٹراما ہے, انہیلڈ, تو اس کو ہیلنگ کی ضرورت ہے. تو ایسے جو غصہ آ جانا, اس طرح کے لوگوں کی شخصیات چینج یا بہت لاؤڈ اور غصے والا, یہ بھی آفٹر ٹراما ایفیکٹس ہیں. آفٹر ایفیکٹس ٹراما میں یہ بھی ہے کہ آپ کو فلیش بیکس آ رہے ہوتے ہیں, اور فلیش بیکس اگین ضروری نہیں ہے کہ وہ ویژولس ہوں, وہ فزیکل بھی ہوتے ہیں بعض اوقات. وہ فزیکل یہ ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے, آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ سے بڑا ڈسٹینس رکھ کے بات کرتے ہیں, ان کو ٹچ آکورڈ لگتا ہے. ایون فیمیلز ہیں اگر, تو وہ آپ اس کے تھوڑا پاس ہو جائے گا تو وہ یوں تھوڑا سا سلائڈ سا وہ پیچھے ہو جائے گی. اٹس دیٹ, وہ اس کا ایک رسپانس ہے, ٹھیک ہے. اگین اٹس اے ٹراما رسپانس, اور اس کی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے. ظاہر ہے کل کو جب وہ کسی ایک رومانٹک ریلیشن شپ میں جائے گی بندی یا بندہ, تو دیٹ ول بی اے کیوٹک سچویشن فار دیم, بیکاز وہ ایک ٹراما سے سفر کر رہے تھے اور اوپر سے اب وہ ایک ایسے ریلیشن شپ میں ہے جہاں پہ ٹچ از موسٹ امپورٹنٹ پارٹ, تو وہ اس میں بھی ڈیمیج ہی ہوگا. سو اس طرح بھی ٹراما کا آفٹر ایفیکٹس ہیں, تو بڑے ڈیمیجنگ ہیں آفٹر ایفیکٹس اگر وہ ہیل نہ کیے جائیں, ان کو ٹریٹ نہ کیا جائے. تو ڈاکٹر صوبیہ, جیسے ٹراما کے بارے میں آپ نے سارا ایکسپلین کیا, اور پھر اس سے ریلیٹڈ کتنے سائیکولوجیکل آگے ایشوز آتے ہیں, ایموشنل ایشوز آتے ہیں, وہ ہم پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ایک ایک ایشو کو لے کے, کہ لوگ اس سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ بیسیکلی ان کے ٹراما سے ان کو کیا ایشو نکلا, اینڈ دین اس کے آگے مینجمنٹ کیا ہے. ایگزیکٹلی, مینجمنٹ, یہ وہ سمٹمس تھیں جو میرا ٹارگیٹ تھا کہ ہم لوگوں تک بتائیں, لوگوں کو بتائیں, کیونکہ یہ وہ بیسکس ہیں, ان کو علم ہی نہیں ہے. باقی تو اسٹریسر جب آتے ہیں جو سب سر پہ پڑتی ہے تو بیچارے علاج کے لیے بھاگتے ہیں نا, تو ارلی انٹروین کر لیں. ارلی انٹروینشنز آر آلویز وہ کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور, تو دیٹس امپورٹنٹ. تو آپ ہمیں بریفلی پروگرام کے اینڈ میں تھوڑا سا بتائیں کہ ہم اس کو مینیج کس طرح سے کر سکتے ہیں, یعنی کہ کیا ایسی اسٹریٹجیز ہم کریں کہ ہم بیسک یہ جو آپ نے بتائی ہیں چیزیں ان کو ہم مینیج کر سکیں, کوپ کر سکیں ان چیزوں سے. پہلے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر ایکسیپٹ کریں کہ یار ہے, میرے ساتھ پرابلم ہے, آئی نیڈ ہیلپ, اینڈ دین کنسلٹ اینی سائیکالوجسٹ نیئر یو. اب تو یہ آن لائن ٹیلی ہیلتھ سروسز بھی موجود ہیں, سو آپ کوئی نہ کوئی آفر جو ہے کسی کو دیکھیں, سرچ کریں اینڈ گیٹ ہیلپ, تھیراپی کے اندر آئیں. ادروائز آپ ایکسرسائز کریں. اس کے لیے جو میں ٹراماز کی بات کر رہی ہوں, سینسری انٹیگریشن تھیراپی ہے, اٹس اے ہول لائن. دین EMDR ہے, ریپڈ آئی موومنٹ ڈی سینسٹائزیشن, یہ 2 تھیراپیز ہیں. دین CBT ہے, کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی. دین NLP ہپنوسس ہے, ہپنوسس اٹ سیلف آپ کی باڈی کو ریلیکس کرتا ہے. سو دیر آر سو مینی ویز ٹو ٹریٹ. اور اگر آپ صرف وہ سیلف کیئر پہ آئیں گے تو آئی گیس گو فار یوگا, بیکاز آپ کی باڈی اسٹف ہے, ٹھیک ہے, دیٹس اے ٹراما رسپانس اینڈ یو کینٹ ڈینائی دیٹ. تو یوگا کی طرف جائیں, آپ اپنی باڈی کو ریلیکس کریں, ٹھیک ہے. سو لو یور سیلف, لو یور باڈی, دیٹ ول بی دا فرسٹ اسٹیپ فار ٹریٹمنٹ, آئی گیس فار دا مینجمنٹ. اور ایٹ لیسٹ اگر آپ کسی ایکسپرٹ اوپینین لینا چاہیں تو میں یہ کہوں گی کہ سیلف لو سے اسٹارٹ کریں, باقی کام اپنے تھیراپسٹ پہ چھوڑیں. سو یو ہیو اے ہول فلڈ آف انفارمیشن, اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ کسی پروگرام میں نا ایک ایک کر کے ہم ان ساری اسٹریٹجیز کو یا جو کوپنگ ٹیکنیکس ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے, تاکہ ہمارے ناظرین ایسے بھی ہیلپ لے سکیں وایا ہمارے پروگرامس کے تھرو. ڈیفینیٹلی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. آئی ہوپ کہ ناظرین کو فوکس لائف ریہیب کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. مزید اسی طرح کے کانٹینٹ کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا ویب سائٹس پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں, ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھ سکتے ہیں, ہمارے دیے گئے کانٹیکٹ نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. لیو لائف وتھ فوکس لائف.